ایک اچھا نیٹ اینڈ کلین انوائرمنٹ ہونا چاہیے یار، آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے. سیدھی سی بات ہے، کہیں پر بھی آپ زندگی گزاریں، لوکیشن نو ڈاؤٹ میٹر کرتی ہے. یہی وجہ ہے کہ یار راول پنڈی شہر اقتدار کی اگر بات کریں نا، تو سوسائٹیز والا کنسیپٹ نا اندرون شہر، یعنی کہ جو مین بنیادی فیسلٹیز والا علاقہ ہوتا ہے نا، آپ اس سے تھوڑا سا ہٹ کے پھر آپ کو جانا پڑتا ہے. لیکن آج کا جو سوسائٹی کا ٹور ہے وہ شہر کے اندر ہی ہے. ٹھیک ہے، مری روڈ ہو گیا، صدر ہو گیا، کچہری ہو گیا، 10 to 15 منٹس میں آپ یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں آ سکتے ہیں. سیکٹر 4 ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی، آج ہم یہاں پر موجود ہیں. جتنے منہ اتنی باتیں، لوگ تنقید کرتے ہیں یار اس سیکٹر میں پانی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، ٹمکان نہیں ہے. اتنی زیادہ آبادی، اتنے زیادہ لوگ یہاں پر موجود ہیں، رہائش پذیر ہیں، خوش باش زندگی گزار رہے ہیں. گلیاں آپ کو، سڑکیں آپ کو کہیں سے بھی ٹوٹی پھوٹی نظر نہیں آتی. سکون چیک کریں، کوئی شور شرابہ نہیں، کوئی ریڈیو سسٹم نہیں، کوئی ردی اخبار، ٹین ڈبہ، پتیسا اور ویجٹیبلز کوئی چیز بیچنے والا آپ کو ایز سچ یہاں پر نہیں ملتا. اور سوئی گیس کی بات کریں تو گیس یہاں پر موجود ہے، بجلی یہاں موجود ہے، انٹرنیٹ موجود ہے، کمرشل سیکٹر موجود ہے، مساجد موجود ہیں. تو بات رہی پانی کی. اب پانی میں بہت سارے لوگوں نے بور کروایا ہوا ہے اور بہت سارے لوگوں کے پاس بور کا کنیکشن نہیں ہوتا. مطلب یہ کہ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے بور خود بھی نہیں کروایا ہوتا اور کئی جگہ پر کروایا ہوتا ہے تو پانی نہیں بھی آتا. ایسی بات نہیں ہے کہ ہم آپ کو بالکل تعریفوں کے پل باندھیں گے اور آپ کو کہیں گے کہ یار ہر چیز جو ہے وہ اوکے ہے. بہت سارے گھر، بلکہ سیکٹر 4 میں آپ 50 to 60% کہہ سکتے ہیں کہ گھر ایسے ہیں جہاں پانی نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو لٹرلی بالکل صاف بات بتا رہا ہوں. لیکن جو لوگ عقل و شعور والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل و شعور عطا فرمایا ہے اور وہ اس کا استعمال بھی کرتے ہیں، ورڈز پر غور کریں. عقل و شعور اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو دیا ہے، لیکن استعمال کرنے کی بات ہے نا. تو وہ کئی لوگوں نے اب رین ہارویسٹنگ سسٹم پانی کے لیے، مطلب جو بارشوں کا پانی ہوتا ہے نا، یا آپ کا سمجھ لیں کہ جو لانڈری ایریا کا پانی ہوتا ہے، گھر کا ایکسٹرا پانی جو ہوتا ہے، وہ سارا کا سارا آپ کے بور میں جاتا ہے. بارشوں کا پانی آپ کے بور میں جاتا ہے، تو سردی ہو، گرمی ہو، خزاں ہو، بہار ہو، آپ کا بور کبھی بھی بند نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ تو سکھی ہیں، ان کو تو ضرورت نہیں ہے. اب آ جاتی ہیں اسی پہلو کے دوسری سائڈ پر. ٹھیک ہے، اسی پوائنٹ کے دوسرے سائڈ پر، پتہ نہیں اردو تھوڑی آگے پیچھے ہو گئی ہے. تو وہ بات کچھ اس طریقے سے ہے کہ جو لوگ رینٹ کے اوپر آتے ہیں نا ان ایریاز میں، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے بچے اسلام آباد میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، کالجز، سکولز، اچھے سکولز میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا کچھ لوگ ہوتے ہیں ملازمت کی وجہ سے اسلام آباد آنا پسند کرتے ہیں، یا کچھ لوگوں کا پیشن ہوتا ہے کہ اسلام آباد میں کاروبار ہو، پیسے بھی ہوتے ہیں. تو وہ یہ 3-4 بنیادی وجوہات ہیں جو لوگ اسلام آباد آتے ہیں نا، وہ ان نیئرسٹ ایریاز میں رہتے ہیں تاکہ ایک لائف سٹائل بھی ان کو لگژری ملے، وی آئی پی لائف سٹائل ملے. تو ہوتا یہ ہے کہ وہ 5,000 روپے نا کم پے کر کے نا رینٹ پہ آ جاتے ہیں. نہیں سمجھے بات آپ کو؟ فار ایگزامپل یہاں پر ایک مکان کا جو کرایہ نا وہ 30 سے 35 ہزار ہے، 5 مرلہ کا ایک پورشن. لیکن جن گھروں کے اندر بور نہیں ہے نا، ایئرپورٹ سیکٹر 4 کی بات کر رہا ہوں، مطلب وہ ٹینکر کا پانی یوز کرتے ہیں، تو وہ ان گھروں کا کرایہ بھی تقریباً 5,000 لیس کیا کریں آپ. ٹھیک ہے، تو وہی 5,000 روپے میں نا تقریباً 2 ٹینکر آ جاتے ہیں، جس میں آپ کے انڈر واٹر ٹینک بھی فل ہو جاتے ہیں، چھت کی ٹینکیاں بھی فل ہو جاتی ہیں، اور آپ کا جو باقی بھی جو باؤلز وغیرہ ہیں، جو گھر کا کچھ سٹوریج پوائنٹ آف ویو سے کوئی پانی شانی کے برتن ہوتے ہیں، وہ بھی فل ہو جاتی ہیں. تو نارملی ایک آن ایوریج فیملی کی بات کریں نا، یعنی کہ زیادہ چھوٹی بھی نہ ہو، بڑی بھی نہ ہو، ان کے 2 ٹینکرز لگ جاتی ہیں. پھر چھوٹی فیملی ہو یا بہت بڑی فیملی ہو تو پھر وہ 3 بھی لگ سکتے ہیں، 4 بھی لگ سکتے ہیں. تو بتانے اور سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر تو آپ یہاں پر رینٹ کے اوپر شفٹ ہونا چاہ رہی ہیں نا، کیونکہ صرف پانی کو تو نہیں دیکھنا نا بھائی، ماحول کو بھی دیکھنا ہے. ایک جگہ پر آپ کو پانی، بجلی، گیس، انٹرنیٹ سب کچھ ملے اور ہمسائے آپ کو ایسا ملے کہ آپ کی مت مر جائے، آپ پاگل ہو جائیں کہ یار یہ کیسے ہمسائے مل گئے ہیں، یا محلے دار آپ کو کیسے مل گئے ہیں. صبح دوپہر شام کوئی بچے کرکٹ کھیل رہے ہیں، کوئی تنگ کر رہے ہیں، کوئی رات کو لاؤڈ سپیکر کے اوپر کوئی چیزیں آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ چیزیں بھی کاؤنٹ کیا کریں. صرف پانی کے اوپر نا بحث کر دیا کریں، کیونکہ یہ علاقہ پانی کی وجہ سے مشہور ہے. میں اس لیے زیادہ ایمفسائز کر رہا ہوں اس چیز کے اوپر کہ پانی والے گھروں کا کرایہ بھی پھر اس حساب سے 5,000 روپے میں کمی آ جاتی ہے. تو یہ بات تو آپ کو کلیئر ہو چکی ہوگی بنیادی سہولیات کے حوالے سے. اور میں کوئی جسٹیفیکیشنز نہیں دے رہا بھائی، میرا کیا لینا دینا آپ یہاں آئیں یا نہ آئیں. میں تو بالکل جینون بات کر رہا ہوں. اور اتنی دنیا یہاں پر آباد ہے تو پاگل تو نہیں ہے کہ سارے رہ رہی ہیں یہاں پر. تو بائی دا وے ابھی مکان بھی نہیں ملتے، رینٹ کے مکانوں کی بات کر رہا ہوں. اچھا، اب میں تھوڑا سا یہاں پر پراپرٹی ریٹس
اور یہاں پر انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو یا اپنی ریکمنڈیشن بھی آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو یہاں پر انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، گھر خریدنا چاہیے، نہیں خریدنا چاہیے، ریزیڈینشل پوائنٹ آف ویو سے بات کریں یا انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے. چلیں اب کچھ گلیوں کا بھی ساتھ ساتھ ویو کریں گے. ابھی یہ دیکھیں مکان برائے فروخت لکھا ہوا ہے، یہاں پر رائٹ سائڈ پر کارنر والا ایک مکان ہے. بائی دا وے اس کا میں نے ویلاگ بنایا تھا، یہ ابھی بھی اویلیبل فار سیل ہے. اور میرے پاس آتے رہتے ہیں مکانوں اور پلاٹوں کے آپشن. یہ نہیں ہے کہ میں ایئرپورٹ ہاؤسنگ سوسائٹی اس مکان کے جو ایڈورٹائزمنٹ کے لیے یہاں پر آئے ہوں، اس حوالے سے ایک سیپریٹ ویلاگ میں پلے لسٹ بنی ہوئی ہے. اب آ جاتے ہیں یہاں خریدنا چاہیے یا نہیں خریدنا چاہیے. یہ میں نہیں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ میری ریکمنڈیشن پر نہ جائیں، فیکٹس اینڈ فگرز پر جائیں. یہاں تقریباً 18 سے 20 لاکھ روپے مرلہ ہے، لیکن سیکٹر 4 میں تقریباً 15 تک بھی مل جاتی ہے جگہ. مطلب 5 مرلہ کا پلاٹ 75 لاکھ تک آپ کو مل جاتا ہے. آگے بڑھتے ہیں. اب کسی بھی جگہ پر آپ جب خریدتے ہیں انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے نا، تو ریٹرن آن انویسٹمنٹ دیکھتے ہیں. ریٹرن آبویس سی بات ہے، گھر کی بات کریں گے تو گھر آپ کا کوئی کاروبار تو نہیں ہے نا، یہ تو آپ کو رینٹ کے حوالے سے ہی آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ کیا آپ کو ریٹرن مل رہا ہے. تو یہاں پر جو سیکٹر 4 تک بھی چلیں بات کر لیتے ہیں، تو جو مکانوں کی کرائیں ہیں نا وہ 28,000 سے 35,000 ہے. ٹھیک ہے. اگر سیکٹر 4 میں جس گھر کے اندر گیس بھی نہیں لگی اور پانی بھی نہیں ہے، وہ بھی 28,000 سے کم نہیں ملتا. 25 والا کام سین بھول جائیں. تو آپ خود آئیڈیا لگائیں کہ یار یہاں پر اچھے خاصے مکانوں کے رینٹ ہے. اسی طرح 8 مرلہ کی یہاں پر سیریز ہوتی ہیں زیادہ تر ان سیکٹرز میں. چاروں سیکٹرز کی بات کریں، 10 مرلہ کی اور 1 کنال کی بھی. 1 کنال کے 6 6.5 8 کروڑ یہاں تک مل جاتے ہیں مکان. وہی جو بیریا ڈی ایچ اے میں ریٹ ہے بھائی. سمپل یہ لوکیشن کی وجہ سے یہ علاقہ مشہور ہے، کیونکہ یہاں کورال چوک اسلام آباد 1 کلومیٹر یہاں سے بالکل بیک سائڈ پر جائیں گے اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے، اور ایک سی ڈی اپروڈ ہاؤسنگ سوسائٹی آگے سے کنیکٹ ہوتی ہے جس کو گلبرگ گرینز کہتے ہیں. اس حوالے سے بھی ہم نے ملٹیپل ویلاگس بنائے ہوئے ہیں. اور اب بات کر لیتے ہیں یہاں مکانوں یا پلاٹوں کی کیٹیگری اور ان کی ویلیو کے اوپر. یار 5 مرلہ 7 مرلہ 10 مرلہ 1 کنال کی یہاں پر کٹنگ ہوتی ہے. 5 مرلہ سنگل سٹوری جو مکان ہے وہ 1.25 کروڑ، 1.5 سٹوری 1.5 کروڑ، اور ڈبل سٹوری نیا بنا ہوا مکان تقریباً 2.5 کروڑ تک جاتا ہے. 2.25 میں بھی لوگ ڈیمانڈ کرتے ہیں، 2 تک بھی کرتے ہیں، لیکن 2 والے اب تقریباً سیناریو ختم ہو چکی ہے، کیونکہ جن گھروں کے اندر گیس لگی ہو اور پانی کا بور بھی ہو نا، وہ لوگ 2.25 کروڑ 2.5 کروڑ 2.30 2.35 تک ڈیمانڈ کرتے ہیں. 5 مرلہ اسی طرح جو 8 مرلہ ہیں وہ تقریباً 2.5 کروڑ سے 3.5 کروڑ تک کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور 1 کنال کی جو مکان ہے وہ تقریباً 6 کروڑ سے 8 کروڑ تک کے بجٹ میں آپ کو مل جاتے ہیں. تو یار باقی ڈیسیژن آپ کا اپنا ہے، آپ نے خریدنا ہے نہیں خریدنا، رینٹ پر آنا ہے. ایریا دکھانا بیسیکلی مقصد تھا کہ یار آپ پورا ایریا دیکھ لیں، یہاں پر ماحول دیکھ لیں، پانی بجلی گیس اور یہاں پر رینٹل انکم اور کتنے کا مکان ملتا ہے، یہ ساری انفارمیشن میں نے آپ کو دے دی ہے. امید کرتا ہوں یہ ایک چھوٹی سی کوشش آپ کو پسند آئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو شیئر اور لائک کر دیں، اور اگر آپ مکانوں پلاٹوں کے آپشنز ریویل کرنا چاہ رہے ہیں، دیکھنا چاہ رہے ہیں، تو وہ ہاؤسز کے نام سے اسی چینل پر پلے لسٹ بنی ہے، وہ جا کر چیک کر سکتے ہیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان اور اللہ حافظ.